پیشنٹ کے ساتھ بیٹھیں اس کا کبھی ہاتھ پکڑ کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی جو اس کے دردیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فزیکل درد سے. کوشش کرتی تھی, مجھے بہت جذبہ, بہت انرجی تھی میرے پاس کہ پاکستان کے لوگوں کی مدد کر. ابھی بھی کوشش کرتی ہوں جتنی کر سکتی ہوں, لیکن عشق لڑا رہے ہوتے ہیں باہر. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے صرف دیکھنا ہوتا ہے شکل کیسی ہے نا. آپ نے دیکھا لڑکی بڑی سونی ہے, بھائی اس کو پھنسانا چاہیے, بس اٹریکشن ہے آپ کی. ہاں, لڑکا ہے وہ جو ہے وہ چلو آپ کو جا کے, بلکہ میں نے کس پہ بات بھی کی تھی پہلے, اب آئے آپ کے پاس موٹر بائک ہے, لڑکی پیاری ہے, آپ نے اس کو پھنسانا ہے. آپ نے اپنے دوست سے جا کے کیا کیا, کار ادھار مانگی. اگر عورت کو یہ یقین ہو جائے نا کہ وہ سیکنڈ نہیں ہے, اور میرا بندہ میرا ساتھ دیتا ہے, میری بات سنتا ہے, اور وہ مجھے نو نہیں کرتا پبلک میں, پھر وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے جلال اور میرے ساتھ ہیں آپ سب کی فیوریٹ ہوسٹ کنول ذوالقرنین. کیسی ہیں آپ کنول؟ خیر خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ بتائیں جلال بھائی. الحمدللہ بالکل ٹھیک. جلال بھائی آج بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے جلال بھائی کے جو اندر کے سوال ہیں نا, دل کے سوال, وہ آج نکلیں گے ہمارے گیسٹ کے اوپر. یار ہم لوگ جب بھی کچھ عرصے بعد پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو میری ایکسائٹمنٹ لیول جو ہوتی ہے نا وہ ویسی تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے. ہاں, اور ادروائز اگر جلال بھائی کو عام لائف میں دیکھا جائے تو ایسے مرے مکے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جیسے بیوی سے کٹ کھائی ہوئی ہے انہوں نے. میں کوئی ذوالقرنین ہوں؟ او ذوالقرنین کھاتا نہیں ہے کٹ, ایسے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ذرا جلال بھائی, آپ نے آتے ہی کر دیا, یہ میں پارٹ کاٹ دوں گی, یہ میں کٹ کروں گی, یہ کٹ ہوگا ہی نہیں, میں کٹ دوں گی اور یہ چیز کٹ نہیں ہوگا. جلال بھائی گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. ہاں بالکل, گیسٹ کو بلاتے ہیں جی, آ جائیں گیسٹ. نہیں گیسٹ نے آنا نہیں, گیسٹ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, بہت خوبصورت گیسٹ ہیں. انٹروڈیوس کرائیں پلیز. ہماری جو آج کی گیسٹ ہیں وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو کہ ہیں گائناکالوجسٹ بائی پروفیشن, اور انہوں نے کیا ہوا ہے, لائف کوچ بھی ہیں, سرٹیفکیشن کی ہوئی انہوں نے, اور وہ اسکن کو بھی دیکھتی ہیں. اور ہم جو مین ان کا انٹروڈکشن ہے, جو ایک ڈاکٹر خود سے اپنا جو انٹرو ہے نا وہ بہت بہتر سے دے سکتا ہے, تو ہم ان سے خود پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. میں آپ کا دیکھتی ہوں, زبردست آپ کا جو کیمسٹری ہے نا آپس میں وہ زبردست ہے. تھینک یو سو مچ. میں انٹروڈکشن اپنا جی, ڈاکٹر شبانہ مفتی, میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائناکالوجسٹ, آئی ایم منیملی انویزو پیلوک سرجن. تو آپ نے وہ کیا, میں نے اس لیے کیا کہ جیسے مطلب ماشاء اللہ خوبصورت تو آپ بہت ہیں, لیکن ڈاکٹر جیسے ان کی ہمیں رائٹنگ سمجھ نہیں آتی نا, ویسے ان کی ورڈنگ بھی نہیں سمجھ آتی. تو آپ نے بولا ہے نا, تو میں نے کہا او یہ مطلب کیا بول رہی ہے, آپ اس کو ایکسپلین بھی کر دیں. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح سے اب سارے گائنی جو کرتے ہیں, ہم ہسٹریکٹمیز کرتے ہیں, فائبرائڈس نکالتے ہیں, انڈومیٹروسس کی سرجری کرتے ہیں, تو ہم انسیژن دیتے ہیں, جس طرح سی سیکشن کا انسیژن پیٹ چاک کر کے, پیٹ کھول کے. لیکن ایک پھر ایکسٹرا ٹریننگ ہوتی ہے, ہم وہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم پیٹ نہیں کھولتے, ٹریڈیشنل وے آف ڈوئنگ سرجری, ہم اس طرح سے سرجری نہیں کرتے. ہمارے پاس میٹل ٹروکارز ہوتے ہیں, لمبی لمبی میٹل کی پائپ, ہم بیلی بٹن سے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک سائڈ میں ایک پائپ ڈال کے, ایک سائڈ میں ڈال کے, پھر وہاں سے ہم یوٹرس باہر نکالتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پیٹ چاک کہیں گے نا, کاٹ کے نکالیں, ہم صرف اس کو منیملی انویزو, مطلب کہ ہم کھولتے نہیں ہیں, اور اس طرح سے ہی بہت کم جو ہے اتنا چھوٹا سا انسیژن ہوتا ہے, اس سے بیلی بٹن سے اندر جاتے ہیں, سائڈوں میں دیتے ہیں اور اندر جا کے سرجری کرتے ہیں. تو اس کا اسکارٹ پر رہ جاتا ہے, اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریکوری بہت تیز ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پھر ہسپتال میں 2-4 دن نہیں رہنا پڑتا, کیونکہ آپ کے پورا انفیکشن بھی کم ہوگا, کیونکہ پورا پیٹ آپ نے کاٹا نہیں ہے, تو آپ وہاں سے کوئی بھی سرجری کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ کافی لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے کہ نہیں؟ ایبسلیوٹلی ہیلپ فل ہے. اب پاکستان میں بڑے بڑے ہاسپٹلس میں یہ ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ گائنی میں یہ لوگ ہسٹریکٹمی منیملی انویزو کر رہے ہیں یا فائبرائڈ اس طرح سے نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے. لیکن جس طرح سے منیملی انویزو اور بہت چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح ریڈیولوجی بھی جو ہے نا وہ بھی انٹرونشنل ہے, وہ اندر جا کے پیٹ کاٹنے کی بجائے, ویسکولر سرجن کی بجائے چیزوں کو آپریٹ کر لیتے ہیں بغیر کاٹے, بغیر چیرے پھاڑے, تو اس کو منیملی انویزو کہتے ہیں. صحیح, ریڈیشن سے ہی باہر جی, وہ اندر ڈال کے کیتھیٹر ڈال کے کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہسپتال میں 2-4 دن نہیں رہیں گے, تھوڑی دیر رہیں گے, ریکور بھی جلدی, انفیکشن بھی کم, اور آپ صرف کبھی صرف 1 دن رہیں گے, 2 دن, 1 رات رہیں گے اور گھر چلے جائیں گے, اور پھر کام پہ بھی جلدی چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کو ہم نے کاٹا ہی نہیں تھا اس طرح سے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے ایک نارمل ڈیلیوری کی ہے, اس میں بھی اسی طرح ہی, آپ کا اتنا
جو ریکوری ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. وہ تو خیر ایک پورا پروسیس ہو تو گیا الگ سے پروسیس ہے نا, لیکن یہ ہم پوری سرجری کی مثال دے سکتے ہیں کہ لیکن یہ پوری سرجری کا یہ مطلب ایز اے سرجن ہم کیا کرتے ہیں, سرجری یا تو کاٹ کے کر سکتے ہیں یا پھر صرف ایک چھوٹے چھوٹے ہول پیدا کر کے کر لیتے ہیں. پاکستان میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سرجن جو ہیں اپینڈکس جو ہیں وہ اس طرح منیملی انویزو کرتے ہیں, یا پتا نکالنا ہو تو ایسے کرتے ہیں, لیکن گائنیکالوجسٹ ابھی یہ کر رہے ہیں, یہ سارے نہیں کر رہے, شاید 1-2 کرتے ہوں جن کا مجھے پتہ نہیں. پاکستان میں جی صرف 1-2 لوگ کر رہے ہیں, نہیں زیادہ کرتے ہوں گے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. پر پاکستان میں کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ان کے منہ سے یہ سنا ہے, ہم لوگ ہسپتال جاتے رہے. میرا خیال ہے کہ گائنی والے کیونکہ یہ بھی بہت بڑی نا آپ کی ہماری جو پاکستان کی پاپولیشن ہے, اس کے لیے جو انسٹرومنٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس میں بھی پیسہ لگتا ہے نا. تو اگر آپ دیہات میں کر رہے ہیں یا عام کسی ہسپتال میں کر رہے ہیں تو اتنی آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوں گی, انسٹرومنٹس بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ دوسرے سے مہنگا ہوتا ہے. مہنگا نہیں ہوگا, اگر چیزیں ایک دفعہ آپ نے خرید لی ہیں تو وہی بار بار اسٹیرلائز کر کے کریں گے, اور پھر اس کی ٹریننگ چاہیے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹرس کو ٹرین کیا ہے کہ نہیں کیا, تو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو مجھے تو کافی زیادہ, کیونکہ میں کنگ ایڈورڈ سے پڑھ کے گئی تھی, تو میرے کچھ کلاس فیلوز کہتے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ چکر لگاؤ, یا کیونکہ میری ایفیلیشن یہاں پہ لاہور میڈیکل ڈینٹل کالج کے ساتھ بھی ہے, تو ان کے جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو میں ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز ہوں ان کی, کیونکہ میں پھر وہاں پہ الیکٹیو روٹیشنز اور ایسے پلیسمنٹ آف ریزیڈنسی جو ہوتی ہے اس میں ہیلپ کرتی ہوں. تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہمیں ٹرین کر کے جائیے گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, حالانکہ دس از اے ونڈرفل تھنگ کہ جو آپ کی وہاں پہ ٹیکنیک یا کوئی آپ کی ٹریننگ ہے تو ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو سکھائیں, اپنے ڈاکٹرس کو. پلیز تھوڑا ٹائم نکال کے آئیں, تاکہ پاکستان میں تو ویسے آلریڈی ٹیلنٹ کافی ہے, لیکن اس طرح کا بھی ٹیلنٹ آنا بہت ضروری ہے پاکستان. میرا خیال ہے کہ اب آ رہا ہے اور کافی لوگ کر رہے ہوں گے جو کہ مجھے ابھی اویئرنیس نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں, اب آپ اتنی مطلب کہ ماشاء اللہ اچھی گائنیکالوجسٹ ہے, اتنی اچھی آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, تو آپ یہ لائف کوچ اور یہ میرج کاؤنسلر اور آپ اسکن کو بھی دیکھ رہی ہیں, جی, تو اس طرف آپ کا کس طرح آنا؟ بڑا خوبصورت کویشچن ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے پتہ ہے کیا, میں جب میری پرائیویٹ پریکٹس ہے نا, تو میرے پاس پیشنٹ آتا ہے, او بی کا آیا, پریگننٹ آیا, گائنی کا آیا, مسئلے مسائل لے کے, ہم کیا کرتے ہیں نا 5 منٹ کا کام ہوتا ہے, پیپ سمیئر کیا, دیکھا, بریسٹ ایگزام کیا, سارا چیک کیا, اینول ایگزام کیا, 10-15 منٹ میں فارغ کر دیا اور پیسے کما لیے. تو جب آپ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھیں اس کا کبھی ہاتھ پکڑ کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی جو اس کے دردیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فزیکل درد سے. اس کے گھر میں مسئلے مسائل اتنے چل رہے ہیں, اس کے گھر میں اتنے ایشوز ہیں بچوں کے, میاں کے, کہ وہ ساری دردیں وہ اس کے فزیکل طور پہ نمایاں ہو رہی ہیں. تو میں جب ان کی کہانیاں سنتی تھی اور باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ان کو تو زیادہ انگزائٹی, ڈپریشن ہے. پھر کچھ عورتوں کی جب میں دیکھتی تھی, ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں, ایک اسکن کا تو میں اس لیے بھی کرتی ہوں کہ پریگنینسی میں میلاسما بہت کامن ہے, پھر بچیاں جب آتی ہیں ارریگولر پیریڈ یا پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے ساتھ, تو ان کے دانے نکل رہے ہوتے ہیں کیل ماہ سے, تو وہ تو میرا پارٹ ہے کہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے. لیکن جب میں یہ اندر ان کی سٹوری سنتی تھی تو میرا باہر آ کے اسسٹنٹ ناک کرتا تھا, 30 منٹ ہو گئے, گھنٹہ ہو گیا, ڈاکٹر صاحب نکل نہیں رہے, اگلا پیشنٹ جو ہے ویٹ کر رہا ہے, اینڈ یو لوز لاٹ آف منی اگر آپ اتنا ٹائم دیں تو. پھر مجھے پتہ چلا آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے ہوئے کہ ایکچولی یہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہے, میرا پیشن ہے کہ میں لوگوں کی سٹوری سن کے ان کے مسئلے حل کروں. ایک آپ کو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آپ نے بلز دینے, پیسے کمانے ہیں, ایک ہوتا ہے جو اندر سے آواز آتی ہے. تو پھر میں نے جا کے سرٹیفکیشنز لیں, جو کہ ٹونی رابنس, بہت بڑے, آپ نے نام سنا ہوگا, امریکہ میں 2 سال کی, اور پھر ایشا فاؤنڈیشن, ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ملا کے میں نے پھر یہ پورا سرٹیفکیشن کی. پھر میں نے اسپیشلائز کیا اس کے اندر انٹر پرسنل میرج کاؤنسلنگ اینڈ سیکشل کاؤنسلنگ میں. تو پھر وہاں سے مجھے جو ہے نا اس میں مجھے پہلے ہی انٹرسٹ تھا, جو کرتے ہوئے پریکٹس میں مجھے پتہ چلا کہ عورت کو ایز اے ہولسم دیکھنا ہے. اس کے آدھے سے زیادہ مسئلے جو ہیں نا, جو وہ کمپلین بھی کر رہی ہے فزیکل, ایکچولی اس کا مینٹل, ایموشنل, اور وہ اس کا گھر کے مسئلے ہیں جو وہ میرے آفس میں لے کر آ رہی ہے. لیکن کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے پیسے کمانے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی اسٹوریاں سنوں کہ اس کے میاں نے کیا کیا, اس کی ساس نے کیا کیا. وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ایز اے ہولسم بندی کو جب تک آپ بات نہیں کرو گے, اس کی بات نہیں سنو گے, اور یہ اندر سے آواز آتی ہے. یہ میرے اندر سے آواز آئی کہ نہیں بھائی, یہ ٹائم ہو گیا ہے کہ پیسے کما لیے ہیں, اب تھوڑی سی پبلک سروس کرو. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں بیسٹ بھی ہیں. اچھا, کوئی ایسا کیس آیا ہو آپ کے پاس جس نے آپ کو پریشان کر دیا ہو, اور وہ بعد میں آپ کی کاؤنسلنگ کے بعد وہ ریزولو بھی ہو گیا ہو؟ کاؤنسلنگ تو میں جب کرتی ہوں نا, دیکھیں یہ بہت
ریسیپٹیو ہونا چاہیے بندے کو. جب آپ کے پاس کوئی کہتے ہیں نا آپ میرے سے ایڈوائس مانگیں ہی نہ اور میں آپ کو ایڈوائس دینا شروع کر دوں, وہ پتھر پہ پانی پڑنے والی بات ہے. تو سب سے پہلے تو جو آپ کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد ہسبینڈ کو آن بورڈ لانا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ میں نے 2 سال یہاں پہ بھی اپنی کلینک کی شروع میں جب میں کوشش کرتی تھی, مجھے بہت جذبہ بہت انرجی تھی میرے پاس کہ پاکستان کے لوگوں کی مدد کر, ابھی بھی کوشش کرتی ہوں جتنی کر سکتی ہوں, لیکن آپ کا ایک ہوتا ہے کہ چیزیں بزی ہو جاتی ہیں نا, لائف بھی ہے, فیملی بھی ہے, ادھر سے آنا مشکل ہوتا ہے, بٹ آئی ڈو ٹرائی مائی بیسٹ. مسئلے آپ کے ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں, سب کے ایک ہیں. مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ میری ٹریننگ وہاں کی بھی اور میرا ایکسپوجر یہاں کا ہے, تو مجھے انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی, ذرا کلچر کی, ریلیجن کی, اسپرچول کی, لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں ہو رہا ہے, ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, تو ہیومن نیچر سمجھنے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ کیسز آتے ہیں میرے پاس, خاص طور پہ پاکستان کے اندر تو زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, ڈیورسز کے ہو گئے اور ڈیورس ہو گیا, یا میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے, اور آپس میں یہ قصے وہی ہیں سارے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو ادھر, سب کے مسئلے مسائل وہی ہیں. آپ ریزالو کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کے بہت زیادہ ریزالو ہوتے ہیں, اس لیے وہ آتے ہیں. یور ورک اسپیکس فار یور سیلف. اگر ڈلیور نہیں کروں گی, خالی پیسے کما رہی ہوں گی, تو وہ کام نہیں چلتا, وہ آپ کا رک جاتا ہے. شروع میں تو دروازے کھل جاتے ہیں, لیکن پھر آپ کا جو ورک ہوتا ہے نا, اٹ اسٹیز دیئر. پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل جتنے لوگ بھی نئے نئے ریلیشن شپ میں ہیں, ایک ریلیشن شپ میں ہونا اور ایک شادی کر کے ایک نئے ریلیشن شپ میں آنا, وہ دونوں میں فرق ہے. مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو چلا لیتے ہیں اپنا, پر 24 گھنٹے ایک بندے کے ساتھ رہنا اور اس کے بعد الگ فیملی میں, الگ گھر میں, تو اس کو کس طرح سے اپنا ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتا ہے وہ؟ یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ کیسے, کیونکہ جب تک سلیکشن آف پارٹنر صحیح نہیں ہوگا نا, آپ کا ریلیشن شپ چلتا نہیں ہے. آغاز سلیکشن اب کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم عشق لڑا رہے ہوتے ہیں باہر, تو اس میں آپ نے سب سے پہلے صرف دیکھنا ہوتا ہے شکل کیسی ہے نا. آپ نے دیکھا لڑکی بڑی سونی ہے, بھائی اس کو پسانا چاہیے, بس اٹریکشن ہے آپ کی. ہاں, لڑکا ہے وہ جو ہے وہ چلو آپ کو جا کے, بلکہ میں نے ایک اس پہ بات بھی کی تھی پہلے, اب آئے آپ کے پاس موٹر بائک ہے, لڑکی پیاری ہے, آپ نے اس کو پسانا ہے, آپ نے اپنے دوست سے جا کے کیا کیا, کار ادھار مانگی. ویسے آپ جا کے ٹھیلے پہ دہی بڑے کھا رہے تھے, لیکن لڑکی پیاری ہے, آپ نے کہا جی یار اس کو تو ویلنٹائن پہ میں نے یہ چاکلیٹیں دینی ہیں, میں نے یہ ہارٹ والے بلون دینے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے تیاری کی, پرفیوم بھی نہیں تھا لیکن شاید ادھار مانگ کے لگا لیا, پھر اس کو پی سی جیسے ہوٹل میں لے کے جانا ہے. آپ اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھا رہے ہیں, آپ نے کبھی بھی اس کو اپنا ریئل سیلف نہیں دکھایا تھا. آپ نے ہر وہ چیز کی ہے جو کہ فیک تھی, اور امیدوں پہ امیدیں پڑھاتے گئے, اور ادھر سے لڑکی بھی تیار شیار ہو کے بڑی انجوائے کر رہی ہے, اور اس کے بعد اس کی بھی ایک اس کو نظر جو آ رہا ہے, اگر سلیکشن آف پارٹنر یہاں سے ہوئی, اب ایسے لوگوں کی شادی ہو گئی, اگر آپ نے اپنی ویلیوز اور فاؤنڈیشن کو نہیں دیکھا, جو شادی کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کو ہر وہ چیز ایکسپلور کرنی چاہیے. جس طرح آپ جب جاب کرتے ہیں, آپ پوچھتے نہیں میری سیلری کتنی ہوگی, آپ پوچھتے نہیں میرے ورکنگ آورس کتنے ہوں گے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کانٹریکٹ میں جا رہے ہیں اس کا باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کے اندر انٹر ہونے کا طریقہ کیا ہوگا. اگر آپ اتنی چیزیں اپنے جاب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں, آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے, وہاں پہ 10 اور لوگوں کے ساتھ آپ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی, وہ آپ کو کس طرح سے آفس میں کمرہ کون سا دیں گے, ہر چیز پتہ کرتے ہیں جاب میں. تو شادی کے ٹائم پہ آپ نے صرف ایک فزیکل اٹریکشن دیکھی اور ایک دوسرے کو غلط ایک امیج دے دیا, شادی کر لی. ویلیوز کیا ہیں آپ کی, آپ نے ایک, آپ کی ماں برقع لے رہی ہے ہیڈ ٹو ٹو, اور پھر لڑکی آپ نے پھنسائی ہوئی ہے بڑی گلیمرس سی, اس کو بعد میں آ کے آپ کہہ دیں گے کہ اب تم بدل جاؤ میرے لیے. کوئی کسی کے لیے نہیں بدلتا ہوتا. آپ سے بہت محبت ہے تو اگر فلیکسیبلٹی شو کرے تو شاید تھوڑا بہت چینج آ جائے. اور یہ کہ ٹائم بھی لگتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, اور جب ٹائم لگتا ہے تو ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. تو ویلیوز جو ہوتی ہیں نا, ویلیوز کہاں سے آتی ہیں, وہ آپ کے گھر کی ہوتی ہیں. آپ کا ریلیجن کیا تھا گھر کے اندر, آپ کے ماں باپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے, وہ آپس میں لڑتے ہیں یا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, آپ کے گھر کا جو فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, آپ کے پورے ڈائنامکس کیا ہیں. ڈائنامکس کی اردو مجھے نہیں پتا, مطلب کہ پورا ماحول کیا ہے آپ کے گھر کا, آپ کا جو بچپن جو ہوا تھا کس طرح سے ہوا تھا. اب اگر آپ بہت کلب گوئر ہیں, بہت گھر میں شراب پی جاتی ہے, نشہ کیا جاتا ہے, تو آپ کا ایک بالکل ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے. اگر گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے, آپ نہیں پڑھتے لیکن چلو ڈنڈے کے زور پہ کچھ آپ کا ریلیجن کی طرف وہ ہے, آپ مائل ہیں, اور آپ
نے یہ ساری چیزیں ایکسپلور نہیں کی. آپ ایک لڑکی سے شادی کر کے لے کر آ گئے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کوکنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی, میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں. آپ کی ماں نے کبھی کام نہیں کیا, لیکن پھر اب آپ ایک ڈاکٹر لڑکی لے کر آ گئے اور اس کو کہا کہ تم نے کام نہیں کرنا, یا لے کر آ گئے اس لیے کہ تاکہ وہ ساری عمر کام کرے اور آپ کے بلز اٹھائے. جہاں پہ بیسک فاؤنڈیشنس کا ڈفرینس آ جائے گا وہاں ریلیشن شپ نہیں چلتے. اور وہ پتہ کب چلتا ہے؟ شادی کے بعد. شادی سے پہلے تو ہر چیز ہری ہری ہے نا. تو آپ نے اگر سلیکشن آف پارٹنر اس بیس پہ کیا, اب یہ بات واپس جائیں, بیک ٹریک کریں کہ وہ لڑکے نے آپ کو یہ چیزیں دکھائیں, آپ لڑکی پھنس گئی, اس نے کہا کہ یہ تو بڑا امیر ہے بھائی, بڑے گفٹ دیتا ہے, وہ اسی چکر میں آ گئی. اگر آپ اس کو شروع میں ہی یہ دکھاتے کہ میرے پاس یہ والی موٹر بائک ہے بھائی, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے آگے پڑھنا ہے لکھنا ہے, میرا فیوچر یا مستقبل میرا روشن ہے, لیکن فی الحال میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں, ٹیک اٹ اور لیو اٹ, ٹھیک ہے. اب اگر وہ گولڈ ڈگر تھی, اس کو صرف پیسے میں انٹرسٹ تھا, تو ٹو بگن ود آپ کے لیے وہ تو اچھی پارٹنر ہی نہیں تھی نا. تو آپ کو پھر وہ اسی طرف اس کا انکلینیشن ہونا چاہیے, جو چیز اس کو چاہیے وہ ادھر ہی جائے گی, جو آپ کو چاہیے اس طرف جانا چاہیے. اگر اس کو لگتا ہے کہ ویلیوز ہماری ملتی ہیں فیملی کی, اپنا سچا آپ نے سارا کچھ دکھایا ہے, کبھی میرے گھر میں تو یہ چھت ٹپکتی ہے اور بعد میں مل کر ہم یہ کام کر لیں گے, مستقبل ہمارا اچھا ہوگا. اگر وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہے تو آپ کا سلیکشن آف پارٹنر اچھا ہے, کیونکہ آپ نے جو بیسز بنائی ہیں, فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس کے اوپر پھر آپ عمارت بنائیں گے. اور وہ عمارت لڑکھڑا کے گر سکتی ہے اگر غلط تھی, فاؤنڈیشن ویک تھی, اور اگر بڑی اسٹرانگ تھی تو جتنی مرضی منزلیں بنا لیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پہ نا ہمارے شاید یہ ڈرامہ انڈسٹری اور موویز وغیرہ کا بھی کافی بڑا کردار ہے کہ گھر میں عورتیں یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اپنے فارغ ٹائم پہ ڈرامہ یا کوئی مووی لگا لیتے ہیں, اور اس میں دکھایا جاتا ہے جی یہ ایک لڑکا آیا بڑی گاڑی لے کر, اور اس کے پاس پھر پیسہ ہی پیسہ ہے, اس کا گھر بہت بڑا ہے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کے بہن بھائی نہیں ہیں, تو ہماری ایکسپیکٹیشن مجھے لگتا ہے وہاں سے بھی بڑھ جاتی ہیں. سوشل میڈیا نے تو بیڑا غرق کر دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو یو, آپ لوگوں کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے. جتنی پاور ہوتی ہے نا اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کے جتنے آج کل پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں, جتنا سوشل میڈیا ہے, میں کہتی ہوں آپ لوگ زیادہ رسپانسبل ہیں. ٹی وی ڈرامہ بھی آج کل اتنا رسپانسبل نہیں ہے جتنا پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں, جتنا انسٹا چل رہا ہے. آپ جو چیزیں بیچ رہے ہیں اور وہ جو خرید رہا ہے انسان, اس کے گھر کی ٹریننگ, اس کے گھر کی تربیت, اس کے گھر کا ریلیجن, اس کی فاؤنڈیشن, اس کی ویلیوز ویک پڑ گئی ہوئی ہیں. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ابزارب کرتے ہیں, اور آج کل کس سے ابزارب کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, آپ کے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں. آپ ماں باپ تو آج کل بچے کو خود پکڑا دیتے ہیں, رو رہا ہو تو آپ کو آپ کی بچی چھوٹی آئی گیس, اب لیکن یار اس کو چپ کرانے کے لیے پکڑا دو آئی فون. آئی ہوپ کہ آپ نہیں کر رہے, میرے آفس میں لوگ آتے ہیں وہ چپ, اچھا اس کو فون پکڑا دو. وہ ٹیبلٹ لے دیتے ہیں. ہم نے ویسے سوچا ہوا تھا کہ لے کے دیں گے, لیکن ہم لوگ اسکرین ٹائم بالکل ہی کم. یہ ہے کہ کبھی خود دیکھ رہے ہو تو وہ ساتھ میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں, نہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اس کو اس کے کھلونے وغیرہ دو. یہ سوشل میڈیا نے جتنا فائدہ کیا ہے, اگر آپ کہیں جی ٹیکنالوجی ہے, مجھے لگتا ہے اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے ہمیں, کیونکہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. جس چیز کو آپ کنٹرول نہ کر سکیں نا وہ وبا بن جاتی ہے, اور وہ جب وبا پھیلتی ہے تو وہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بچہ 12 سال کا ہے وہ کیا کر رہا ہے آئی پاڈ یا کیا آئی پیڈ کے اوپر یا آپ کے فون کے اوپر, اور یہ بچہ بندہ 30 سال کا, 30 سال کی چیز وہی دیکھ رہا ہوگا, غلط چیز, جو کہ کیونکہ آپ نے اگر پیرنٹل کنٹرول نہیں کیا ہوا. پہلے کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کتنی شرم و حیا, اب تو ہیروئن جو ہے وہ آئٹم سانگ کر رہی ہوتی ہے, اب آپ کو ایکسٹرا نہیں خریدنے پڑتی, وہاں پہ لڑکیاں پیسے نہیں دینے پڑتے. یہ وبا کی طرح پھیل گئی ہے. سوشل میڈیا جتنی ٹیکنالوجی نے فائدہ کیا ہے, میرا پرسنل یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, پیرنٹس کا جو عزت نہیں رہ گئی ہوئی, یا بیچ میں گیپ آ گیا, ڈسٹینس آ گئے, آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہے ہو, آپ کا بچہ آ کے آپ کی یہ کھینچ رہا ہے کہ میرے سے بات کرو, ماما کہہ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ذرا فیس بک پہ دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, میں انسٹا پہ دیکھ لوں, اور اس طرح سے میاں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اپنے فون کے اوپر, اور اس کے بعد بات نہیں سن رہے. مینرز ختم ہو گئے ہیں کہ جب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے میری طرف دیکھ کے بات کرنی ہے. اب اچھا ٹھیک ہے یوں کر کے بات ہو رہی ہے ساری. اور آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں فیملی ٹائم گزارنے, تو اگر 6 بچے ہیں تو 6 کے 6 کے ہاتھ میں فون ہوگا, وہ سارے کے سارے یوں کر کے لگے ہوئے ہیں, کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پتا, سیم ٹیبل پہ بیٹھ کے گیپس بن گئے ہوئے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا از کلنگ. ڈیورس کے پیچھے کیا پاکستان میں پہلے مطلب کہ اتنے زیادہ ڈیورسز نہیں ہوتے تھے, لیکن اب جو ہے ڈے بائی ڈے ریشو جو انکریز کرتی جا رہی ہے پاکستان میں بھی,
آپ بیسیکلی US کو دیکھ رہی ہیں لائف کوچنگ اور یہ سب کچھ وہاں میں لائف کوچنگ پاکستان میں زیادہ کرتی ہوں. زیادہ کرتی ہیں, تو پھر آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے جب میں نے لائف کوچنگ اسٹارٹ کی تھی تو میں ایک یہاں کا بڑا ریناؤنڈ ٹی وی شو ہے اس پہ پہلی دفعہ میری انٹرنس ہوئی, کوئی 10 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں. تو انہوں نے میرے سے پوچھا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب, وہ ذرا کامیڈی ٹائپ شو تھا, لائف کوچ کی ہوتا ہے تو لائف کوچ تو آپس میں وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں کامیڈینس, تو انہوں نے کہا جی لائف کوچ دا کی مطلب ہے کوچنگ کی کرتے ہو تسی لائف دی, تو اگر دروازے کے نیچے ٹھنڈ آ رہی ہے تو کی کرو گے پھر, مطلب اس طرح کے کویسچن. کسی کو کوئی زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا. میں نے انہیں بتایا کہ جی لائف کوچنگ جو ہوتی ہے وہ آپ دکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ اپنے لائف کو اپنے مطابق آپ نے فلسٹ پوٹینشیل میں بہتر کیسے گزارنا ہے اپنے آپ کے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بن گئے ہو پریزیڈنٹ تو میں نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے, میرا کیا ورژن بیسٹ ہے, میری کیسے شکل بہتر ہو سکتی ہے, میری ہیلتھ کیسے بہتر ہوگی, میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنی لائف کو بہتر کرنا ہے. ویسے میں نے ان کا جواب یہ نہیں دیا تھا, وہ ذرا کامیڈی شو تھا. میں نے کہا تھا جیڑی یہ بھی ٹھنڈا آ رہی ہے نا باہروں اینڈ تھلے تے تسی رضائی واڑ دیو, مجھے اچھی رضائی واڑ لو, ہوا رک جائے گی اور تسی کی کرنا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے ہم نے کافی اس پہ بات کر لی ہے. اب ہم نا دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں, جیسے گائنی کے بارے میں آپ نے بتا دیا کچھ, لیکن سوری میں ایک چیز کمپلیٹ کر دوں. مجھے انفنشڈ جو ہوتا ہے نا, انہوں نے میرے سے ڈیورس کا پوچھا تھا, میں اس کا چھوٹا جواب دے دیتی ہوں. ملٹیپل فیکٹرس ہیں. سوشل میڈیا نمبر 1, کیونکہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہوئے ہیں, اور اس کے بعد گھر کی ویلیوز اینڈ فاؤنڈیشن, گھر کی تربیت صحیح نہیں ہے. ماں باپ نے جو ہے اپنی محرومیاں, اپنے عذاب, اپنے پیسے کی یا فائنینشیل ڈیزاسٹرز بچوں کے اندر ٹرانسفر کر دی ہیں, اور ماں باپ جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے. فائنینشیل اسٹریس کہہ لیں, ان لاز کا اسٹریس کہہ لیں, جو مرضی اسٹریس کہہ لیں, وہ ساری چیزیں بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں, اور وہی بچے آگے سے جب بڑے ایڈلٹ بنتے ہیں تو ان کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ, اور پھر ہوس, ہرس, آپ کو پیسے کی دوڑ ہے, اور اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا, اور یہ ساری جو دوڑ ہے وہ آپ ایبزارب کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے, تو یہ زیادہ ہو گیا ہے. ایک اور سوال بھی تھا, بڑا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے. پہلے ہماری جو خواتین ہوتی تھیں وہ ذرا ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ ان چیزوں کو برداشت کرتی تھیں. وہ کہتی تھی نہیں یار کچھ ابو کیا کہیں گے, بھائی کیا کہے گا, نہیں ان کی فیملی ان کو ریسٹرکٹ کر دیتی تھی کہ بھائی تو اس گھر میں ہی رہو گی, اس گھر میں ہی رہنا, مر کے آنا, ادھر سے ہی اٹھے گا تمہارا. تو اب میرے خیال سے مطلب کہ پیرنٹس بھی ہیں وہ سپورٹیو ہیں تھوڑے سے, کہ تھوڑے سے ہیں, مطلب ابھی بھی وہ کھلا پن نہیں ہے کہ نہیں بھائی بیٹا آ جاؤ تم کل ہی, تمہیں ڈانٹ دیا اس نے, تم آ جاؤ, واپس آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا بھی یہ بھی فیکٹر ہے کہ تھوڑی سپورٹ مل گئی ہے اب, اور ملنی بھی چاہیے. جو دیکھیں ڈیورسز پہلے بھی جب کم ہوتی تھیں تو وہ اس لیے ہوتی تھیں, اس میں مین فیکٹر کیا تھا, عورت ٹالریٹ کر رہی تھی, اس کا ضبط تھا. تو ڈیورس دیکھیں پاکستان کے اندر اس لیے زیادہ ہوئی ہے کیونکہ کیا چیز بدلی ہے, ایک چیز بدلی ہے, عورت بدلی ہے نا. جب عورت, آپ یہ کہہ سکتے ہو کچھ لوگ کہیں گے جی اچھے کے لیے بدل گئی ہے, کچھ لوگ کہیں گے نہیں جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن جب آپ نے اپنی بچی کو پڑھایا اور شعور دیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے شادی ایسے گھر میں کر لی جہاں پہ ویلیوز فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے, صرف پیسہ دیکھ کر لی, اور آگے جو ہے لڑکا جو ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, ان کے گھر کا ماحول بالکل ڈفرینٹ تھا, وہاں پہ اس کو آگے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اگین گوز بیک ٹو ویلیوز اینڈ فاؤنڈیشن. اور اس کے بعد جو ہے اگر اس پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے جبکہ آپ کے گھر کا ماحول بالکل وہ ڈفرینٹ تھا, تو اس کا وہاں پہ کمپیٹیبلٹی اور انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اگر آپ نے شعور دیا ہے تو اٹ کمز ود دا رسپانسبلٹی کہ اب اس کی ایج زیادہ ہوتی جا رہی ہے, بھائی بڑا مشکل ہے شادی کو فار سیک آف شادی کرنا کہ بس اب جلدی کرو. ایک یہ پہلو ہو گیا. دوسرا یہ پہلو ہو گیا کہ جب آپ اپنے بچیوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں, جس طرح سے ہمیں ماں باپ نے سکھایا کہ بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کے کوئی برا وقت آ جائے تو آپ اپنا خیال کر سکیں. آپ کو کیونکہ پیسے کی کمی ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ڈیسیژن لیتے ہوئے, کیونکہ پیسہ نہ ہو تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ کے گھر واپس جانا ہے یا اگلی زندگی اچھی گزارنی ہے. تو پیسہ جو ہوتا ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈیسیژنس لینے میں. لیکن جب آپ ان کی تربیت کرتے ہیں, بچیوں کو, لڑکیاں انہوں نے بننا ہے, پھر آگے شادی کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے. ان کو شروع سے اگر یہ سکھائیں گے کہ پیسہ آپ نے اس لیے کمانا ہے کہ اگر ڈیورس ہو گئی تو پھر تم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوگی, کام کر سکو گی, بجائے اس کے کہ جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے سکھایا کہ اگر تم پیسے کماؤ گے, انڈیپینڈنٹ ہوگے, تو تم کام کر سکتے ہو. اگر میاں کے اوپر کبھی کوئی سخت ٹائم آ گیا
ہوگا تو ٹھیک اینڈ تھن میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہو. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جب آپ نے ایک ہی کام کو اب کھڑکی کھول دی, اس میں سے آپ کہیں جی ہوا آ رہی ہے یا اذان آ رہی ہے, وہ بات ہو گئی. تو اس کی وجہ سے اگر آپ نے کام وہی کیا اپنی بچیوں کے ساتھ, لیکن ان کی پرورش کرتے ہوئے ان کو ماں کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اتنا بٹر ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے, اس کو کٹ پڑ رہی ہوتی ہے گھر میں, وہ اپنی محرومیاں جو ہوتے ہیں اپنی ہوتی ہیں نا, یا اس کے میاں نے چیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, تو وہ چیزیں جو ہے اپنی بچی کے اندر انفیوز کر دیتی ہے سب کانشیسلی سائیکولوجیکلی کہ تمہیں ایسی عورت نہیں بننا. وہ اس کو بناتے بناتے عورت سے مرد بنا دیتی ہے. اور جب وہ بچی 20s میں جاتی ہے, جب وہ مرد بن جاتی ہے, تو وہ ہر بندے کو ڈاؤٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کے گارڈز بڑے اپ ہوتے ہیں, اس کی فیمنن انرجی لوز ہو گئی ہوتی ہے. وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے شادی کر کے اپنے پچھلوں کو بھی پالنا ہے, اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی نان سینس برداشت نہیں کرنی. جب آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا کہ وہ نان سینس بالکل برداشت نہیں کرنی, زیرو ٹالرنس ہو جائے کسی چیز کے بارے میں بھی, تو پھر اس میں جو ہوتا ہے نا, آپ کوئی اچھی چیز بھی ہو رہی ہے نا, اگر کوئی ہلکی چیز بھی ہو رہی ہے وہ میگنیفائڈ ہو جاتی ہے, وہ آپ کو جا کے ٹھا کر کے زیادہ زور کی لگتی ہے, کیونکہ آپ کا براٹ اپ ایسا ہے, آپ کا سب کانشیسلی آپ ایک برڈن لے کے اپنے اوپر چل رہے ہیں کہ آپ ایک بندہ نما چیز ہیں جو کہ اب میں نے یہ نان سینس برداشت نہیں کرنی, آپ کا پیچھے سے وہ سوچ چل رہی ہے. اس کے بعد تو ڈیورسز میں کبھی کبھی آپ کی بیڈ لک ہو جاتی ہے, آپ تو بالکل اچھی فیملیز ہوئیں, سارا کچھ اچھا ہوا, کہتے ہیں نا شادی ایک جوا ہوتی ہے, آپ کی فیملی بھی اچھی تھی, وہ بھی اچھی تھی, آگے جا کے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لیکن اگر آپ اپنی سلیکشن آف پارٹنر صحیح کریں, مور دین دیٹ سلیکشن آف ویلیوز اینڈ فاؤنڈیشن کی بیس پہ ہو رہی ہو, فیملیز کی چوائس, نہ کہ پیسے کی بیس پہ ہو رہی ہو. جہاں پہ پیسے کی بیس پہ ہوتا ہے نا, وہاں باقی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. اور ایک ڈیسپریشن, یہ میری بچیوں کی عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے, اپنی بچیوں کو آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے تو ان کو شادی صرف شادی کے چکر میں نہیں, جب اچھا پارٹنر ملے, جب ٹائم ہو تو تب کر لیں, ورنہ ڈیورس کے لیے آپ خود بخود ریڈی کر رہے ہیں ساروں کو. میرا جسم میری مرضی, ایک سلوگن آیا تھا, آپ نے وہ ایک باڈی کے بھائی کپڑے کا آپ نے ذکر کیا کہ کپڑے اگر آپ کم پہنیں گے تو اٹریکشن ہوتی ہے, تو یہ جو میرا جیسے میری مرضی ہے, یہ سلوگن رائٹ تھا یا پتہ کہ ان کا بیچاریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. سلوگن انہوں نے کسی اور مائنڈ سیٹ سے بنایا تھا. سلوگن ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں ٹچ نہیں کرو ہماری بغیر وجہ کے, اس طرح سے, لیکن وہ چونکہ سلوگن کی لینگویج ایسی تھی, بڑا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. پیچھے مائنڈ سیٹ کوئی اور تھا, لیکن وہ جو کنوے ہوا لوگوں کو کہ شاید ہم پتہ نہیں کون سے کپڑے پہن کے, منی اسکرٹ پہن کے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں مت روکو کچھ بھی پہننے سے. میرا نہیں خیال کہ ان کا مطلب یہ تھا. اٹ واز ٹیکن ان اے رانگ وے, ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. لیکن اگر فیمنزم کی صرف بات کریں, اوور آل صرف سلوگن کی بات نہ کریں, تو وہ ایک باہر کے اچھی چیزیں سیکھنے کی بجائے غلط چیزیں سیکھ کے اس کا نماز کے مت پاس جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو, تو وہ پہلے والا ایریا جو ہے کہ نماز کے پاس نہ جاؤ, وہ کرنا شروع کر دیا, نشے والا چھوڑ دیا. جب آپ کوئی آدھی چیز دیکھتے ہیں نا کوئن کی, تو پھر وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھتے, تو آپ آدھی امپلیکیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے اپنے کنٹری کے اندر چیزیں, تو آپ کو لگے گا کہ وہاں کی عورت بڑی زیادہ, ہمیں بھی ویسے بننا ہے, وہاں کی عورت جو ہے فری ہے. آپ وہاں کی اسٹرگلز بھی چیک کریں پھر کہ اگر سنگل موم ہوتی ہیں تو کس طرح سے بچوں کو پالتی ہیں, ان کو اپنے بلز خود دینے پڑتے ہیں, وہ ڈرائیور بھی خود ہی ہیں, میڈ بھی خود ہی ہیں. وہاں پہ آ کے آپ کے اللہ تلے ٹینٹرمس کو نہیں اٹھا رہا, ریلیشن شپ منٹ میں بدل جاتا ہے اگر آپ کی نہیں بن رہی, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کو ذرا بہت چونکہ برا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ کمٹ کر لیتے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس مورل ویلیوز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے تو اس پہ ٹکے رہو, ورنہ پھر اگر آپ ریڈی نہیں ہو شادی کے لیے تو پھر اس سے پہلے ڈیٹنگ کرو. تو تھوڑا سا ماحول فرق ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ فیمنزم کو تھوڑا سا پورے پیکج سمجھنے کی بجائے عورتوں کو ذرا دوسری ڈائریکشن میں لے گئے کہ اپنی فیمنن انرجی کو بھولتی گئیں, اپنا رول جو ہے جو انہوں نے کردار ادا کرنا تھا ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ایز اے بہو, اس کو مکس اپ کر دیا, کھچڑی پک گئی, کانفلکٹ ہو گیا. تو اگر آپ اپنے رولز جب بھی مکس میچ کریں گے اور گھر کے سربراہ کو آپ وہ عزت اور محبت نہیں دیں گے, اور جو گھر کی مدر ہے اس کو وہ محبت اور عقیدت اور رسپیکٹ نہیں دیں گے, تو چیزیں خراب ہوں گی. اچھا, اب ہم نے اسکن کے اس پہ آنا ہے اور ویٹ لاس وغیرہ پہ بھی آنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ شروع میں لے کے جاؤں گا کیونکہ وہ گائنی ہے اور میرا ایک شروع سے سوال تھا, وہ میرے ذہن میں ٹکا ہوا تھا. وہ یہ کہ ہم لوگ ایک مسکنسیپشن ہے یا شاید مجھے اس طرح میں نے آبزرو کیا کہ جو کپلز ہوتے ہیں وہ پریگنینسی اناؤنس کا جو ہے ایک کہ ہم نے پریگنینسی اناؤنس کب کرنی ہے, کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں نہیں کرنی, شاید کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, مس کیریج ہو جائے گا, فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد کرنی ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا بریف کر دیں, مجھے بھی بریف کر دیں اور ہماری آڈینس کو بھی.
देखिए मैं यूजुअली पेशेंट्स को कहती हूँ, ख़ास तौर पे उनके अंदर प्रेशर भी बहुत होता है, जी हमने अपनी सास को बताना है या किसी और को बताना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, पहले 3 माह गुजर जाएँ तो उसके बाद ज़रा मिसकैरेज का रेट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि मिसकैरेज ज़्यादातर जेनेटिक्स की वजह से होता है. लोग पूछते हैं हील पहनी तो मिसकैरेज हो गया, या फर्स्ट 3 मंथ्स में कहीं इंटरकोर्स कर लिया, मतलब सेक्स कर लिया मियाँ के साथ, यूज़ कर सकते हैं ये लैंग्वेज? हाँ, तो अगर आपके इज़दवाजी ताल्लुकात कर लिए तो आपका मिसकैरेज हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता. ज़्यादातर जो होता है वो आपके जेनेटिक्स होते हैं. क्रोमोसोम्स जब मीटिंग हो रही होती है तो वो गलत हो तो आपका मिसकैरेज हो जाता है. अगर वो ना हो, ये एक कुदरत का निज़ाम है, अगर वो ना हो तो आपका एबनॉर्मल बच्चा इतना ज़्यादा पैदा हो जाए. तो इसकी वजह से जो पहले 3 महीने आप कह लो 12 वीक्स बने, उसमें इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप अपने तक रह सकें तो अच्छी बात है, ताकि आप उस खतरे से थोड़ा सा निकल जाते हैं. और अगर हम अपने तक रहेंगे तो हमारी या सास या अम्मी, उन लोगों में लड़ाई पड़ जाएगी कि आपने बताना पसंद नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान है. तो फिर ये आप अपना जो पॉडकास्ट है घर घर पहुंचाएं ताकि उनको बताओ. अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि उसमें आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने लगी थी कि आप ये कर सकते हो कि घर घर का माहौल डिफरेंट है ना, हर बंदे को तो एक ही वो लाठी से नहीं हाँक सकते. अगर आपके घर में आपस में कॉन्फिडेंट कौन है, मतलब किसको ट्रस्ट कर सकते हैं. अगर कोई आपकी मदर ऐसी हैं जो कि आपको लगता है, जिस तरह लड़कियां माओं के करीब होती हैं, वो फ़ौरन बता देती हैं उन्हें, और वो अपने तक रख सकती हैं, वो ढंडोरा ना पीटें पूरे माशरे को या पूरी आंटियों को, फूफियों को ना इन्वॉल्व करें. तो आप सिर्फ 1 या 2 आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, सरबराह हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि ये हो गया, अब आप दुआ करें. वो दुआएं भी तो करते हैं, दुआओं से भी तो आपको दुआएं भी चाहिए, बरकत भी चाहिए. और दूसरी बात ये है कि आपकी न्यूट्रिशन, आपका बच्चा इस टाइम पे ग्रो कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात होगी कि अगर आप उनको बताएंगे तो दुआओं के साथ वो आपका एक्स्ट्रा केयर मिलेगी आपको. वो काम मल्टी वाइटामिन्स आपके लिए अच्छी फूड बनाएंगे, आपकी जो वेजिटेबल्स या जो सारी चीज़ें हैं, आपको कोई हेल्प हो जाएगी डॉक्टर के पास जाने की. तो 1-2 लोग जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो उनको आप बता दें. ये पेरेंट्स को आपको बता देना चाहिए, ताकि पेरेंट्स अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं तो बिल्कुल यूजुअली होते हैं अच्छे. लेकिन मैं आपको बताऊं कि फ़र्क होता है ना. अच्छा, फ़र्क मुझे लगता है शायद इस वजह से भी होता है कि जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि जो उनके साथ हुआ होता है वो आगे आने वालियों के साथ या आने वाले के साथ करते हैं जी, तो वो शुरू से चल रहा होता है. तो मुझे लगता है उसको हमें ब्रेक करना चाहिए. मैं आपको पता है बड़ी खूबसूरत बात, मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान के मैं आती हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो लोग समझते हैं जी बड़ी अमरीकन, हालांकि मेरे से ज़्यादा पेंडू कोई नहीं है. मैं इंतहाई पेंडू बंदी हूँ, मैं चांपें खाने वाली, सिरी पाई खाने वाली बंदी हूँ. मैं यहाँ आती हूँ, खाती हूँ दबा के, मैं अपना कोलेजन बनाती हूँ यखनियाँ पीती हूँ मैं, और पंजाबी मैं बोलती हूँ. मेरी अम्मी उर्दू लिटरेचर की टीचर थी, तो मैं बहुत ही ज़मीन पे बैठ के खाने वाली बंदी हूँ. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस तरह से एक जनरेशन स्टार्ट हुई है ना, आप कहते हैं जी हमारे इलेक्शन ख़राब, हमारे पॉलिटिशियन ख़राब. मैं कहती हूँ कुछ नहीं बदल सकते आप इस कंट्री का ना, आप वेट करें, इंतज़ार करें. एक जनरेशन ने ख़त्म हो जाना है. कितनी देर, आजकल लॉन्जिविटी क्या है, अगर कोई 70 साल का है तो 75 तक मैक्स, चलो 80 किसी की ज़िंदगी है तो 10 वो बोनस है. 50 नहीं, वैसे आजकल अच्छी से तो आजकल 65 तक उसकी गाइडलाइन बदल गई है कि आप मिडिल एज अब 65 तक है. आपने तो पाकिस्तान के हालात ज़रा फ्रस्ट्रेशन फ़र्क है, फ्रस्ट्रेशन है, पैसे की कमी है, एनवायरनमेंट टॉक्सिक, और फूड ऐसी नहीं है, हेल्थ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो आप ज़रा नीचे चले जाते हैं. यहाँ की 40 साल की औरत आपको 80 साल की लग रही होगी, वहाँ की 40 साल की आपको 20 साल की लग रही होगी बाहर के मुल्क की, क्योंकि अवेयरनेस है, एक्सरसाइज, फनेटिक वर्कआउट करते हैं लोग वहाँ पे, शॉर्टकट नहीं मारते. तो आप सोच लो कि 60, चलो 70, 80 साल तक 10 साल और किसी ने ज़िंदा रहना, वो जनरेशन ख़त्म हो जाएगी. तो आगे जो पीछे जनरेशन आ रही है, वो अगर आपने रेडी की हुई है और उसके अंदर करप्शन नहीं है, तो आपके मुल्क के हालात बदल जाएंगे. मसला ये है कि आपने जो पिछली वाली जनरेशन थी उसको भी नहीं रेडी किया. वो तो ज़्यादा पैसा कर रही है. तो ये वही रूल आपके अप्लाई हो रहा है यहाँ पे घरों में. अगर सास भी तो कभी बहू थी, तो मैंने कहा ना कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा वो साइकिल किसी को तोड़ना पड़ेगा. वो साइकिल सिर्फ कुर्बानी से टूटेगा. वो साइकिल वो औरत तोड़ सकती है सिर्फ कि मेरे साथ ये महरूमी हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात जो हैं वो मैंने अपने बेटे के थ्रू नहीं जीनी. वरना वो अगर वो बेटे को बनाएगी, अपना मियाँ टाइप ही बना लेती है, क्योंकि अब जो है ये सारे वो काम करेगा जो मेरे मियाँ नहीं कर सका था, मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत, मेरी बात मानेगा, वो तमाम ख्वाहिशात, अधूरी ख्वाहिशात वो पूरी करेगा. उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बेटे की जो बेगम होती है
اس کی خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں اور ان دونوں کا ریلیشن خراب اور پھر وہ سائیکل چلتا ہے. اب یا تو اگر وہ لڑکی, چلو ساس کو نہیں اتنی اویئرنیس کہہ لو, یا ایجوکیشن ایک ہوتے ہیں, یا ایک جنریشن ڈفرینٹ تھی, وہاں پہ ایگو بھی, وینٹی بھی, آپ کو ایگو بڑی آ جاتی ہے بیچ میں, میں کیوں کروں. چلو اب بہو اگر آ گئی ہے اور اتنی پڑھی لکھی ہے, اگر صبر, شکر, اور اگر اس کی تربیت اچھی ہے اور اس کو یہ کہا گیا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ظلم سہیں آپ کسی کا, لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے, اس کان سے سنا اس کان سے نکالا, عزت احترام کیا, اور یہ سائیکل میں نے توڑنا ہے, تو اس سائیکل کو توڑنے کے لیے اپنے بچے تک اپنے جو آپ کی ایک مزریبل لائف اگر گزر بھی رہی ہے اس کو نہ پہنچائیں, ورنہ وہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ کام آگے وہی کرے گا. تو یہ سائیکل کسی نہ کسی کو توڑنا ہے. اور یہ میاں جو ہے نا, یہ میاں وہ بیچارہ وہ کٹ پتلے, پھر لوگ کہیں گے میں آدمیوں کا بڑا ساتھ دیتی ہوں. میں یہ ساتھ نہیں دیتی, میں یہ بتاتی ہوں کہ آدمی کہیں نہ کہیں عورت کے ہاتھوں کھیلے جا رہے ہیں. وہ یا محبوبہ ہے آپ کی باہر کی, وہ بھی تو عورت ہی ہے, محبوبہ ہے, اماں ہے, بہن ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے بندہ, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اگر اس کی تربیت ایسی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, پھر وہ بیلنس قائم رکھ سکتا ہے. لیکن وہ کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کی تربیت ہی صحیح نہیں تھی. یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک اسکل ہے. آرٹ سیکھے, میں نے آرٹ سیکھا, آرٹ سیکھ لیا آپ نے. اگر عورت کو یہ یقین ہو جائے نا کہ وہ سیکنڈ نہیں ہے, اور میرا بندہ میرا ساتھ دیتا ہے, میری بات سنتا ہے, اور وہ مجھے نو نہیں کرتا پبلک میں, پھر وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے. پھر اگر آپ کو پبلک میں کہا, وہ اپنا مرد بھی تو بننا ہے نا اس نے, بیڈ روم میں آ کے وہ آپ کے یار مان جاؤ یار, کوئی نہیں, میری بڑی ماں ہے, یہ ہے وہ ہے. عورت بڑی موم جیسی ہوتی ہے, اور اسے کو کہ تم ہی وہ مجھے, اور اس کو عورت کو آپ نے یہ سنانا ہے کہ تم صحیح ہو, تم صحیح ہو. اس کو آپ ویلیڈیٹ کر دینا کہ تم صحیح ہو. وہ بزرگ لوگ ہیں وہ غلط ہیں, وہ غلط ہیں, مجھے پوری طرح پتا ہے, لیکن تم میری بیوی ہو اور میں ان کا بیٹا ہوں, اور میرا یہ, اگر عورت محبت کرتی ہے نا اپنے میاں سے, تو وہ کوئی بھی کڑوی پل کھا لے گی, اور کھا لے گی. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہے, اور اس کی زندگی میں اور کوئی عورت, چاہے وہ بہن ہے, چاہے ماں ہے, چاہے کوئی اور عورت ہے, اس کی وہ پلیس نہیں ہے. میں نمبر 1 ہوں, اور وہ صحیح عورت ہے نا, اس کا ضمیر صحیح ہے, اس کا خمیر صحیح ہے, جو بھی, تو وہ بندے کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. پرانے زمانے میں تو وہ کٹی ڈالتے تھے نا, تو وہ کٹی ڈالتی تھیں کمیٹیاں عورتیں, اور پیسے اکٹھے کر کے بچوں کی ایجوکیشن پہ لگانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ چھوڑ کے کیا ہوتا تھا, میاں آیا, اس نے کہا جی مجھے کوئی فائنینشیل ڈیزاسٹر ہو گیا ہے, وہ اپنے سارے زیور, تو اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ میاں کو دے دیتی تھیں. اچھا وہ کہاں گئی عورتیں, میں مر گئی. نہیں, اب بھی ہیں, اب بھی زندہ ہے ایسی عورتیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے پھر وہ جھکے پڑے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ پیسے دے. نہیں, میری بیوی نے کہنا ہے اچھا, تو ابھی بھی تم نے اس بات بھی سٹینڈ نہیں لیا, اس وجہ کہ نہیں وہ عورتیں ہیں ابھی بھی. نہیں ایسی ہے. کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عورت کو ظلم برداشت کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں اچھا تو کٹ کھائیں, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مرتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرے میں ڈیورس ریٹ زیادہ ہو رہا ہے, عدم توازن ہو رہا ہے. یہ سائیکل کسی کو بریک کرنا ہے, اور وہ کرنے والا جو طاقت اور صبر ماں کے اندر ہے. اگر جو عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے نا, وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتی ہے, اور وہ طاقت عورت کے پاس ہے. بندے کو جو ہے وہ آگے بھی لگا سکتی ہے اور اسے کام بھی کرا سکتی ہے سارے. اگر آپ اس بائی ڈیفینیشن دیکھیں, ہسٹری میں بھی تو سیڈکٹرس کون تھی, عورتیں تھیں. بندے تو سیڈیوس بہت کم کرتے تھے, عورتوں کو یہ تہذیب اور وہ پتہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے, کہاں سے, کیسے. صرف سیکشولی سیڈکشن نہیں ہوتی, کسی کو انفلوئنس کرنا سیڈکشن پاور میں آتا ہے, کہ آپ کی وہ بات نہیں مان جائے اور وہ سارا کچھ اس کو سمجھ آ رہی ہو. تو یہ ساری چیزیں عورت کو اللہ میاں نے دی ہیں, اور اگر ہماری عورت ہی جو ہے بندہ بن رہی ہے تو وہ پورا معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے. اور عورت سب کچھ کر سکتی ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں. اچھا اسکن سے, اسکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اسکن واقعی ماشاءاللہ بہت گلو کر رہی ہے. سب سے پہلے اپنی اسکن کا راز بتائیں, پھر ایک بڑا ہی خاص ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے. پہلے اسکن کا چھوٹا سا مجھے بتا دیں. میں بہت ہی مختصر سے بتا دیتی ہوں. جب تک آپ اپنا خیال ہیڈ ٹو ٹو پورا انسائڈ آؤٹ, پہلے زمانے میں کہتے تھے نا اندر کی خوبصورتی, یہ آپ کو بچپن میں سمجھ نہیں آتی, وہ صحیح کہتے تھے. جب تک آپ کا اندر صحیح نہیں ہے نا, آپ ٹل لا لیں, آپ کی باہر جو ہے نا اسکن گلو کرے گی نا, کچھ اور کرے گا. آپ جائے مرضی پروسیجرز کرا لیں, جا کے جو چیزیں مرضی کر لیں. انسائڈ بیوٹی کا یہ مطلب وہ ہے ہیلتھ. اگر آپ کریش ڈائٹ کر رہے ہو نا,
تو क्रैश डाइट की वजह से आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आएगी, आपके अंदर फटीग आएगी, आप ये स्किनी लुक दे के जो है ना, आप जवानी में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके जो है ये मसल्स नहीं होंगे, आप वीक हो जाएंगे, आपके न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसीज हैं सारी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपकी स्किन का तो ग्लो वैसे ही ख़त्म हो जाना, आप डल हो जाएंगे, ठीक है, एक ये बात। दूसरी, अगर आप वर्कआउट नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना है ताकि आपके मसल्स बने, और उसके साथ जो है आपने कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचबिलिटी, वो जो पिलाटीज एरोबिक्स जिसे कहते हैं सारे वो करने। मैं एविड हाइकर हूँ, मैं पहाड़ चढ़ती हूँ जाके, मैं अपने फारिग टाइम पे जो है 2-2 घंटे बाहर नेचर में जाके वर्कआउट करती हूँ, मैं हाइक करती हूँ, मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ। लेकिन ये है कि बचपन से, मैं पहले भी एथलीट थी, आप मेरे कॉलेज में जाके पता करें, मैं पढ़ाई में शायद अच्छी हूँ, पढ़ाई में मैं अब अच्छी हो गई हूँ। मैं शॉर्टकट में, मेरी मेमोरी ऐसी थी, मैं लोग 2 महीने पढ़ते थे, मैं 2 दिन में याद करके चल ठीक है। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में थी, मेरे माँ बाप ने हमेशा, मैं बैडमिंटन के अंदर बहुत एक्टिव, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन चैम्पियन, ये वो हर स्पोर्ट्स में, मैं पिंग पोंग बहुत अच्छा खेलती हूँ, ज़बरदस्त किस्म का। मैं अभी भी किसी आपको मैं हरा सकती हूँ बैडमिंटन में अगर आप कहें तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हूँ। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप एज कैसे करो, कि एज नहीं रुकनी ना आपकी। उसके बाद 2 से 3 लीटर पानी आपने पीना ही पीना। आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है, आपके रिंकल्स, दाग धब्बे, छाइयाँ पहले आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद वाइटामिन आपने, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन D3, कॉलेजन का तो मैं पिटा पा रही हूँ पूरे, मैंने कितनी वीडियोस बना छोड़ी हैं, क्योंकि 25 इयर्स में आपका कॉलेजन 1% कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो मेनोपॉज होता है जब औरतों को, तो आपका पहले 5 साल में 30% कॉलेजन कम हो जाएगा, और आदमी और औरतें बाय एज 60, 70, 80% जो आपका कॉलेजन है वो ख़त्म हो जाएगा। कॉलेजन क्या होता है? आपकी हड्डियों के अंदर होता है, बालों के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है, जॉइंट्स के अंदर होता है। ये जो आप कहते हैं हाय हमारे गोडे गिट्टे रह गए, आपके कॉलेजन की कमी हो रही है, आपके दाग, ये जो आपकी छाई क्या कहते हैं, झुर्रियाँ, आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो कॉलेजन की कमी है आपकी। तो आपने कॉलेजन शुरू से बिल्डअप करना है। आपने, मेरे पानी जो मैं पीती हूँ 2 से 3 लीटर पानी, उसके अंदर मेरे 3 स्कूप कॉलेजन होता है। मैं कितने अरसे से कॉलेजन पी रही हूँ, आपका अंदर से कॉलेजन कम हो रहा है, आपने उसको बाहर से उसकी सप्लाई देती रहने, और हर किस्म का विटामिन जो है वो सप्लीमेंट्स लेने हैं आपने, क्योंकि आपकी जो फूड है ना उसमें कुछ नहीं है, वो प्रोसेस्ड फूड है, शुगर है, और ये पैकेज्ड फूड है, और इवन मिल्क जो है आपका उसमें हार्मोन्स वगैरह सारे। तो ये चीज़ें जो है आपने, फूड सबसे पहले, एक्सरसाइज सबसे पहले, उसके बाद आपने स्किन रूटीन। ठीक है। लोग कहते हैं जी हम जाके हाइड्रोफेशियल करा लें, हम फिलर्स करा लें, ये करा लें, वो करा लें। भाई अगर आप एवरी सिंगल डे रूटीन नहीं कर रहे ना, आप अपनी रूटीन में 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। सनस्क्रीन इज़ मस्ट, अगर आप सन डैमेज से अपने आप को नहीं बचा रहे। उसके साथ मॉइस्चराइज़र इज़ मस्ट अगर आप हाइड्रेट नहीं कर रहे, और फिर फेस वॉश। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप देखते हैं कि अगर मैंने, चूंकि मेरे फेस पे कोई दाग धब्बे छाइयाँ नहीं, तो मैं एंटी एजिंग करती हूँ। मेरी एंटी एजिंग का पूरा रेटिनॉल, ट्रेटनॉइन, कॉपर पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं। मैं सोने से पहले जो है मेरा आधे घंटा तो मस्ट है, अगर कभी कभी घंटा भी हो जाता है। मैं तो अच्छी तरह बातें करते हुए साथ दुनिया जहाँ की स्टोरियाँ सुनाते हुए अपने स्किन के ऊपर टाइम देती हूँ। सुबह उठ के भी मैंने ऑफिस जाने से पहले जो अपने मॉइस्चराइजर्स, अपनी सारी चीज़ें करनी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब अगर साल में जाके कोई एक प्रोसीजर करा लेंगे और सोच रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल करा के बड़े चमक आ जाएंगे, 2 हफ्ते के बाद इंस्टेंट फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे थे। एक हफ्ता आजकल आप ये भी कहते हैं फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन बाद लगता पड़ेगा फर्क। 2 दिन बाद नहीं, 2 हफ्ते के बाद तो जो फर्क पड़ना तो खत्म हो गया, उसका रिजल्ट ही 2 हफ्ते रहेगा सिर्फ, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे रिलीजियसली कुछ नहीं कर रहे। हर बच्चे को आपने सन ब्लॉक लगाना सिखाना है। आप जो बच्चे नू बाहर खेलन दो, ओ भाई बच्चे नू बच्चा रहने दो, ये भी एक लंबा टॉपिक है, लेकिन एनीवेज सन ब्लॉक नहीं दिखाएंगे तो आपकी तो वैसे ही सन डैमेज से आपकी 40 साल में खुद से मोहब्बत करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, खुद से मोहब्बत करेंगे तो किसी और से कर स्किन केयर इज मस्ट। बाकी जो ऊपर 2-4 चीज़ें आप कराते हैं जब आप थोड़ा एज कर जाएंगे तो वो बूस्ट करती हैं, आपको अच्छा कर सकती हैं, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। स्किन केयर करें और अच्छा खाएं पिएं, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा, वेट मैनेज करें। अच्छा, वेट की बारी आ गई है तो मैंने काफ़ी सुना है कि आजकल चल ही यही रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, और लोगों का क्या मतलब, इसमें हम भी हैं, हमारा बस यही सीन है कि भाई कुछ करना ना पड़े, बैठे बैठे वजन कम हो जाए। तो ये वेट लॉस के जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या ये हेल्पफुल है? जो चीज़ शॉर्टकट होती है ना वो कभी हेल्पफुल नहीं हो सकती। ठीक है। शॉर्टकट ज़िंदगी में चाहे सक्सेस का हो,
چاہے عشق کا ہو شارٹ کٹ دنیا میں کوئی بھی کام جس میں آپ کو کام نہیں کرنا پڑ رہا نا, وہ اس کا رزلٹ آپ کا 2 دن رہے گا, اس کے بعد 10 سال میں تو ہمیشہ 10 سال کا سوچتی ہوں, بہت آگے کا سوچتی ہوں, 2 دن بھی نہیں چلنا آپ کا شارٹ کٹ. تو یہ جو انجیکشنز آپ پہلے دیکھ لیں کہ کس نام سے آتے ہیں اور کس طرح سے اس کی سائنس ہے, بیکاز میں سائنس کی بندی ہوں اینڈ ایویڈنس بیسڈ سائنس پہ بات کرتی ہوں. میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے اسکن کے اوپر بات کر رہے ہیں, کسی پروڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں, تو میں ہمیشہ سائنٹیفکلی بات کرتی ہوں کہ اس کے پیچھے ریسرچ کیا ہے, پیچھے 20 سال کی ریسرچ کیا ہے. اگر مجھے کوئی ڈرمیٹولوجسٹ ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو جو بھی آ کے مجھے ریسرچ دکھائے گا, کہے گا یہ ریسرچ ہے, وہ کہاں سے نکلتی ہے, USA اور یورپین کنٹری سے نکلتی ہے, تو میں آپ سے بات کروں گی کہ ہاں ریسرچ ہے. اگر ریسرچ نہیں ہے تو ڈونٹ ٹاک ٹو می, ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو نئے انجیکشنز ہیں کام کرتے ہیں, یہ اس میں ازمپک کے نام سے آتا ہے جسے سیماگلوٹائڈ کہتے ہیں, اس کے بعد منجارو کے نام سے بھی آ رہا ہے. پاکستان میں میرے خیال زیادہ ازمپک کے نام سے اور ویگووی کے نام سے ہے. یہ تمام جو ازمپک وغیرہ ہے یہ آپ کے جا کے ریسیپٹرز پہ کام کرتا ہے, جسے GLP-1 گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1 کہتے ہیں. اس پہ جا کے یہ آپ کے انسولین کے میٹابولزم اور ساروں کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے جی جیسے آپ کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ ختم ہوگی, جلدی فل ہو گئے ہیں آپ, اور آپ کی جو اسٹمک جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اس کی ڈیلیئنگ ہو جاتی ہے کہ فوڈ نہیں نکلے گا وہاں سے جلدی, تو آپ کو لگے گا آپ فل ہیں. اچھا, جو منجارو وہ 2 پہ کام کرتا ہے تو ذرا زیادہ بہتر کام کرتا ہے, وہ امریکہ کے اندر ہے. ازمپک کے بعد بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہے. یہ لینی چاہیے ان لوگوں کو جو کہ بہت موربڈلی اوبیز ہیں. اوبیز کا مطلب جو بہت موٹے ہیں, کیونکہ اندر ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, گوڈے گٹوں کی بیماریاں, آپ کو ہر وہ بیماری ہو جاتی ہے اوبیسٹی کی وجہ سے, اور مرنے کا جو ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک, اسٹروک وغیرہ سب ہو جائے گا, اس سے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اب اگر ان کا رسک زیادہ ہے تو ان کو بینیفٹ ہوگا اس انجیکشن سے. ان کو وزن کم کرنا چاہیے, کیونکہ کتنا کم ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں, ان کو تو ڈیفینیٹلی لینا چاہیے, اور یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے دیا جاتا ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز اس کی انڈیکیشن ہے. ریسنٹلی یہ امریکہ میں اپروو ہوا ہے فار ویٹ لاس. ریسنٹلی لوگوں نے پہلے ہی لینا شروع کر دیا تھا. ویٹ لاس جو ہے اب اگر آپ لے رہے ہیں اور جب تک لیتے رہیں گے آپ کا ہوتا رہے گا. لوگ تو اس پہ 100 پاؤنڈ بھی کر لیتے ہیں. 100 مطلب کتنا kg بنا, یہاں پہ kg یوز ہوتے ہیں, آپ کہہ لو مطلب کتنا kg ہوا 100 پاؤنڈ, 50 kg کہہ لو, جو بھی کہہ لو, کیونکہ اس کا ڈبل ہوتا ہے نا وہ, تو 50 kg 60 kg, اور وہ ہوتا رہے گا جب تک آپ یہ لیتے رہیں گے. شروع میں جلدی ہوگا, پھر آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا, تو اینڈ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے. اب اگر آپ نے 20 30 40 پاؤنڈ جس طرح عام بندہ ہے, اب وہ آ کے کہے جی میں تو ڈائبٹیز نہیں ہے مجھے, لیکن مجھے وزن کم کرنا ہے خوبصورتی کے لیے, تو آپ یہ کریں گے. لیکن اس کا بہت بڑا نقصان, اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں, لیکن جو سب سے بڑا نقصان مجھے خوبصورتی کے لحاظ سے لگتا ہے, اس میں آپ کا مسل میس بہت کم ہوتا ہے. 50% جو آپ کا وزن کم ہو رہا ہے وہ فیٹ سے نہیں ہو رہا, وہ آپ کے مسل کام ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لانجیوٹی کے لیے اور جوان رہنے کے لیے اور اپنی ہیلتھ کو تگڑا کرنے کے لیے مسل چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے انجیکشن لگایا تو آپ تو دیکھیں گے میں شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے, میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں, ہینڈسم لگ رہا ہوں. آپ کے 50 پاؤنڈ کم ہو گئے, وہ 50 پاؤنڈ آپ کے مسل کے کم ہوئے ہیں. 5 سال کے بعد جب, اور یہ جو مسل میس ہوتا ہے نا اس کو ریگین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ چلا گیا تو اس کو اب آپ واپس حاصل کرنے کے لیے آپ جو آرنولڈ شوازنگر آپ کی طرح آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی, جم میں جا کے ویٹ اٹھانے پڑیں گے تاکہ آپ کا جو واپس بچ گیا ہے, اور جا کے اتنا کا میٹ اور اتنا کا ریڈ میٹ اور آپ کو چمپنگ کھانی پڑیں گی تاکہ آپ اپنا مسل میس واپس لے کر آئیں. وہ زیادہ کام ہوگا, تو آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے, تو آپ مسل میس نہیں بنا سکیں گے. اور آپ کی جو ہیلتھ ہے, جو لانجیوٹی ہے, اور آگے جا کے بڑھاپے میں آپ کا بڑھاپا کیسا ہوگا, وہ آپ کے مسل میس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کے ویٹ پہ نہیں ڈپینڈ کر رہا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو لوگ شارٹ کٹ مار کے انجیکشن لگا کے یہ کام کر رہے ہیں, وقتی تسکین ہے, یہ وقتی طور پہ اچھے لگیں گے. آج سے 5 سال بعد جب آپ انہیں کہیں گے کہ چلو جی پہاڑ پہ چڑھتے ہیں, آپ نے پہاڑ پہ نہیں چڑھنا, چلنا تو ہے نا, آپ نے ایج تو کرنا ہے. آپ کے گوڈے گٹے, بیماریاں, فٹیگ, ایگزوشن, یہ ساری چیزیں آپ کو کیچ اپ کریں گی. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج دیکھ رہے ہیں, کل نہیں دیکھ رہے. تو ہمیں آگے کے سوچنا چاہیے, آلویز سوچنا چاہیے. میں لائف کوچ کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ مائنڈ فلنس کیا ہوتا ہے. وہ جب ہم بتاتے ہیں, میرے بچے بھی, میں ان کو بتاتی ہوں مائنڈ فلنس یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس کو کرنٹلی وہ فوکس کے ساتھ کریں,
وہ آپ کے اندر پوری کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس وقت میں آپ میں انٹرسٹ لے رہی ہوں تو میرا انٹرسٹ آپ میں ہونا چاہیے, میرا انٹرسٹ اس پوڈ کاسٹ میں ہونا چاہیے کہ آئی ایم فوکسڈ ہیئر, دس از مائنڈ فلنس, کہ میرے اور کہیں ڈسٹریکشن نہیں ہے. آپ فلٹر کرتے ہیں ڈسٹریکشنس کو, اگر آپ ادھر ادھر جائیں گے تو آپ اپنے مین ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ایگزیکٹلی, اور آپ فوکس نہیں کر سکیں گے. تو وہ لائف میں جو بھی ہے آپ کام کر رہے ہیں, وہ جو کرنٹلی کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا فیوچر سے کیا تعلق ہے. یہ لوگ کہتے ہیں وہ مائنڈ فلنس آج کا سوچو, آج کا بھی آپ مکس اپ کر رہے ہو, کنفیوز ہو رہے ہو دوبارہ. جو باقی زندگی کی چیزیں ہیں, جو ڈیسیژنز آپ لیتے ہیں آج, وہ 10 سال پہ محیط ہونے چاہیے. کہ آج سے پہلے ویژن کریں, اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ میں آج اس طرح دکھ رہی ہوں, آج سے 10 سال کے بعد کیسے دکھوں گی. یہ سوچیں بیٹھ کے کہ مجھے کیسی لک چاہیے 10 سال کے بعد. کیا میں نے ڈنڈا پکڑنا ہے, یا میں نے اس طرح کا ہی دکھنا ہے, یا میرا وزن کیا ہوگا آج. ہمیشہ آج میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں, تو آج سے 10 سال کے بعد کیا میں اپنے آپ کو اس صوفے پہ بیٹھا ہوا دیکھتی ہوں, یا میں کہیں اور بیٹھنا چاہتی ہوں. صحیح بات ہے. آج میں اپنے آپ کو اس گھر میں, اس گاڑی میں دیکھ رہی ہوں, تو 10 سال کے بعد میں نے اپنے آپ کو کیسے ویژولائز کیا ہے کہ میرا ڈگری کوئی اور ایڈ کرنی چاہیے کہ نہیں, میرے بچے کتنے ہونے چاہیے, میرا اسٹیٹس کیسا ہونا چاہیے, میری لائف میں اور کیا چینجز آنی چاہیے جو کہ آج میں لانا شروع کروں گی تو 10 سال کے بعد یہ ہوگا. تو ہمیشہ اپنے ڈسیشن لیتے ہوئے, چاہے وہ شادی کا ہے, ریلیشن شپ کا ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانی ہے, یہ بچوں کو میں بتا رہی ہوں کون سا سبجیکٹ لینا ہے, کون سا کام کرنا ہے, ابھی وہ کام لیتے ہوئے ڈیسیژن آپ کا آج کا آپ کی اگلی لائف کو افیکٹ کرتا ہے. زبردست بات, بالکل ٹھیک ہے جی. میں تو کہہ رہی ہوں آج تو اتنی مزے کی باتیں ہوگی نا, ایک پوڈ کاسٹ میں سب کا ہی فائدہ ہو گیا. یہاں پہ ریلیشن شپ والوں کا بھی فائدہ ہو گیا, ویٹ لاس والوں کا بھی فائدہ ہو گیا, اسکن والوں کا بھی ہو گیا ہے, اور اتنی خوبصورت باتیں ہو گئی ہیں نا. تو میں کہتی ہوں کہ جانے سے پہلے اتنا مزہ آیا نا ڈاکٹر صاحب, اتنا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. مجھے ایسے لگ ہی نہیں رہا میں کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. آپ لائف کوچ کم لگ رہی ہے, وہ میری سہیلی زیادہ لگ رہی ہے. مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہو نا, لائف کوچ بننے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کا مطلب اٹینشن اگلے بندے کی کھینچنی چاہیے اپنی طرف, تو وہ آپ پراپر کھینچ رہی ہیں. جانے سے پہلے ایک تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. جانے سے پہلے ایک شعر سنا دیں کوئی بھی. اللہ پتہ ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے کلاسیکل ڈانسنگ آتی ہے, سو آئی ایم اے ویری گڈ ڈانسر. مجھے گانا نہیں آتا, تو میں کہتی ہوں میں نے بگانا ہونا کسی کو, یا تو میں کوئی بھی بات ہو مجھے گانا سنا دینا, شعر سنا. تو کیا لطف انجمن کا, میں یاد کر رہی ہوں میں علامہ اقبال کے, کوئی مسئلہ نہیں, اب دل ہی بجھ گیا ہے. کتنا سیڈ شعر میں آپ کو اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا, جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا, ایسا تو کہ جس پہ دل بھی فدا ہو. مجھے بھول گیا. میں اب تو آپ میرے سے انڈین گانا, میں اپنا جو ہے نا, میں بکس بہت پڑھتی ہوں, تو میں ہاؤ ٹو, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ماسٹر دس ماسٹر دیٹ, اوپر سے میرا سائنٹیفک ریسرچ بہت ہوتی ہے. میں کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر میرا پیچھے 20 سال کا ریسرچ ہوتی ہے. اگر آپ میرے سے پوچھیں گی کہ یہ سن بلاک کام کرتا ہے کہ نہیں, تو میں کہوں گی اچھا اس کے کیمرہ بند ہوتا ہے میں سارا کچھ آپ سے لکھواتی ہوں, اس کے اندر انگریڈینٹ کون سے ہیں بھائی, ان انگریڈینٹ کے پیچھے سائنس کیا ہے بھائی. تو میں ہوں ایویڈنس بیسڈ سائنس بندی. تو پہلے جب میں کوئی لکھا کرتی تھی, کیا پڑھا کرتی تھی اردو کا, کیونکہ امی ٹیچر تھیں, بڑے شعر آتے تھے. اس کے بعد تو سائنس کی طرف جاتے جاتے, ایجوکیشن کی طرف جاتے جاتے, اب میں ایکسرسائز, ہاں میرا فوکس ہوتا ہے ایکسرسائز, ورک آؤٹ, اسکن کیئر, ہائکنگ. بہت زیادہ میں ایوڈ ہائکر, میں ہم نے پچھلے سال کلمنجارو کیا, پھر ماچو بہت کیا. ماؤنٹینئرنگ پسند ہے مجھے, وائلڈ کیمپ ایسی چیزیں پسند ہیں, نیچر پسند ہے, تو اس کی طرف میں ہوں. نہیں بیسٹ ہے. جی جلال بھائی بسم اللہ کریں, اینڈنگ کریں. نہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو کہیں گے شعر 2-3 یاد کر کے آپ سنائیں. آپ نے جو بندہ پوچھتا ہوتا ہے اس کو شعر آتا ہوتا ہے, آپ بولے شعر نہیں. اب آپ نے میرے سے پوچھا تو میں تو سائنس سنا سکتی ہوں, آپ مجھے ہم بس پوڈ کاسٹ بول سکتے ہیں, اس پہ اچھے سے بول سکتے ہیں. شعر ہم اپنے گیسٹ سے سنتے ہیں. اچھا ہاں, تو ہمیں بہت مزہ آیا. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ایک کریں گے سیشن, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ
اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے, تو یہ ایک پوڈ کاسٹ میں تو ختم ہی نہیں ہوگی. تو آج کا پوڈ کاسٹ تو ہمارا ایک قسم کا نا بہت ہی اویئرنیس ٹائپ تھا, جس میں بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ملی ہوگی. اور جلال بھائی کو زیادہ ملی ہے. نہیں, سب کو ہی ملی ہے, مجھے تو ملی ہے, میں نے کوسچنس پوچھے ہیں, مجھے بڑے اچھے جواب ملے ہیں اس کے. تھینک یو سو مچ اپنی ہماری گیسٹ کا, اور ان شاء اللہ ہم اسی طرح اپنے اچھے گیسٹ کو بلاتے رہیں گے. تب تک آپ ہماری اتنی پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو اس سے نالج حاصل کریں, اور ہمیں دعائیں دیں کہ ہم اتنے اچھے گیسٹ بلا رہے ہیں اور آپ کی لائف کو تھوڑا بہتر کریں. اور اسی طرح ہم ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.